السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، ایک صوفی درویش کا شعر ہے کہ نیچا دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، نیچا دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ دوستو، میں نیچ کا مطلب لیتا ہوں وہ لوگ جو بد اخلاق ہوتے ہیں، مطلب وہ ان اخلاقیات کے پابند نہیں ہوتے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ اور حیران کن طور پر پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، پوری دنیا میں جو اخلاقی قوانین ہیں وہ وہی ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتائے۔ لیکن اس شعر میں جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو جو نیچ ہوتے ہیں، کمینے ہوتے ہیں، ان پہ آپ جتنے مرضی احسان کر دیں، ان کی آشنائی سے، ان کی دوستی سے فیض نہیں ملتا۔ تو آج کی جو کہانی ہے اسی طرح کی ایک کہانی ہے جو میں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور فیصلہ آپ کریں گے کہ اس کہانی میں اس کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، مجھے یہ کال آئی اکبر کی۔ اب جو کل میں نے کہانی سنائی تھی اس کے اندر تذکرہ تھا نا ایک ایسی لڑکی کا جو غریب تھی، اسے شادی کی گئی، اس کو اوڑھنا پہننا سکھایا گیا۔ تو جب لوگ سنتے ہیں نا کوئی کہانی تو اس سے ملتی جلتی اگر ان کی کہانی تو وہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کہانی بڑی جدا ہے، اور یقیناً میں کوشش کروں گا کہ میں حوصلہ رکھ کے اس کو سنا سکوں، اور آپ بڑے آرام سے ذرا توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا۔ اکبر نام کے ایک شخص نے مجھے کال کی، اس کی عمر اس وقت جو ہے وہ 41 ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ افتخار بھائی، میں ایک ہاسپٹل میں ٹیکنیشین ہوں، اور روٹین میری یہ ہے کہ دن میں میں ہاسپٹل ہوتا ہوں سرکاری، اور شام میں میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب کرتا ہوں اسسٹنٹ کی۔ اب اس کو گھر ملا ہوا ہے، اس کو کوارٹر ملا ہوا ہے ہاسپٹل کے اندر، سرکاری ہاسپٹل کے اندر۔ اب دوستو، وہ لوگ جو ہاسپٹل میں رہتے ہیں، وہاں کی آبادیوں کے اندر، وہاں کے کوارٹروں کے اندر، السلام علیکم جی، پاجی کعبہ میں واپسی سے پینا، تھینک یو تھینک یو، کوئی گل نہیں، کل صحیح۔ تو کعبے کے لیے بلا رہے ہیں، لیکن کیونکہ میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں۔ تو دوستو، یہ جو کوارٹرز ہوتے ہیں اس میں ڈرائیورز بھی رہتے ہیں، سینٹری بھی رہتا ہے، پلمبر بھی رہتا ہے، کئی نرسیں بھی رہتی ہیں اگر ان کو گھر مل جائے، السلام علیکم جی، ٹیکنیشینز بھی رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اور طرح کی دنیا ہوتی ہے، اور ایک چار دیواری کے اندر آباد ہوتی ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا جینا یہ بڑا اور طرح کا ہوتا ہے، لیکن ایک ان میں بڑی منفرد چیز ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ان سب کے گھر، ان سب کے کوارٹر جو ہے نا، وہ ایک NGO کا کام کرتے ہیں۔ ان کے دور دراز سے رشتہ دار آ جاتے ہیں جو ان کے گھروں میں آ کے رہتے ہیں۔ مریض ہے تو ایک ہوتا ہے، ٹرالی بھر کے آ جاتی ہے، 4 5 لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ ان کو ٹھہراتے ہیں، ان کو سلاتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، آپریشن کرواتے ہیں۔ تو یہ ایک NGO کا کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے کوارٹرز، جو کسی بھی ہاسپٹل کی پریمیسز میں ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں نے خود بچپن میں سروسز ہاسپٹل کے پریمیسز میں 3 سال گزارے تھے۔ میرے پھپھا جو ہیں وہ ریٹائرڈ فوجی تھے، اور یہاں پر ڈرائیور تھے ایمبولینس کے۔ یہ وہ وقت ہے جب سروسز ہاسپٹل کے پاس غالباً 2 یا 3 ایمبولینسز ہوتی تھیں۔ تو اکبر جو ہے، جو کہانی سنا رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا جو گھر ہے وہ ایک NGO تھی، دیگر گھروں کی طرح جو وہاں کوارٹر موجود تھے۔ رشتہ داروں نے آنا، ان کے گھر آ کے ٹھہرنا، انہوں نے آپریشن کرانا، علاج کرانا، بھیج دینا۔ تو کہتا ہے ایک عجیب سی برکت تھی ہمارے گھر میں، اور میں 2 نوکریاں کرتا تھا، مجھے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ کہتا میری ماں تھی، میرے 2 بھائی شادی کر کے الگ ہو چکے تھے، اور میں ماں کو، کیونکہ ابا تو مر گئے تھے، تو ماں کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا تھا، اور میں نے، کیونکہ میری ماں بیمار رہتی تھی اور آرتھرائٹس کی مریضہ تھی، تو میں نے ابھی تک، کہہ رہا میری عمر ہو گئی تھی 27 28 سال، میں نے سوچ یہ رکھا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں اپنی ماں کی خدمت کروں گا۔ اور میری ماں ہر وقت زور دیا کرتی تھی کہ کاکا شادی کر لے۔ اکبر کہتا ہے ابھی یہ والا سارا سلسلہ چل رہا تھا، اور
اس میں ہاسپٹل میں یہ معاملہ تھا کہ جو بھی مریض آتا تھا جو بہت پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا، اس کی مدد کرنی، لوگوں کو راستہ بتانا، یہاں سے ایکس رے کرا لو، یہاں سے فلاں کرا لو، تو یہ والے کام بھی چلتے ہیں۔ تو یہ جو ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں کسی بھی لیول کے اوپر، وہ ایم ایس سے لے کر وہاں کے چوکی دار تک، یہ اپنے ہاسپٹل کے اندر بڑے لوگوں کا علاج بھی کرواتے ہیں اور ایکس رے بھی کرواتے ہیں اور بلڈ ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں یہ۔ تو یہ والی خدمت ان سے اگر یہ نہ بھی کرنے پہ راضی ہو نا، تو کئی رشتہ دار یا کئی ایسے رشتے ہوتے ہیں، آپ کے داماد کا، آپ کے بنوئی کا، چچا کا، تایا کا، جو ڈنڈے کے طور پہ ان سے جو ہے نا خدمت لے لیتے ہیں۔ تو یہ جتنے ہاسپٹلوں میں کام کرتے ہیں، پیرامیڈکس ہیں، سٹاف ہے، نرس ہے، ڈاکٹر ہے، ان سب کو بھی پہلے میں اس حوالے سے کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی، تو میں سب سے پہلے ان سب کو سلام کرتا ہوں۔ تسی سارے مہان ہو، آپ کا ہاسپٹل کا چپراسی سے لے کے ایم ایس تک سارے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ میں کیونکہ ہاسپٹل سے بہت وابستہ رہا ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے۔ تو اکبر کی زندگی بھی ایسی تھی، کسی کا ایکس رے کرا دینا، کسی کا الٹرا ساؤنڈ کرا دینا، یہ ہیلپ کر دیتا تھا۔ اس کے پاس ایک خاتون آتی تھی اور وہ آتی تھی کہیں راجن پور کے علاقے سے، دور سے۔ ان کے گردوں کا پرابلم تھا، بڑا سویر قسم کا۔ ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی، اور ان کی جو بیٹی ہے اس کو وہ رانو کہتے تھے، اور کہتی اس کا نام تو رانی بیگم تھا، لیکن اس کو رانو کہہ کے سارے پکارتے تھے۔ اب نہایت سادہ لوگ، وہ مندرے پہنے ہوئے اور بڑے بڑے کڑے پہنے ہوئے، وہ والے کہتا یہ لوگ تھے۔ تو کہتا یہ ماں بیٹی آیا کرتی تھی، کہتا میں نے انہوں نے مجھ سے مدد مانگی، میں نے ان کو چیک کروا دیا، پھر وہ میرے پاس آنے لگیں۔ تو جب آتی تھی ساری رات کا سفر کر کے 8-9 بجے انہوں نے پہنچنا، تو میں ناشتہ بھی کروا دیا کرتا تھا، چائے پلا دینی، ڈاکٹر صاحب کو دکھا دینا اور دوائیاں دلوا دینی۔ کہتا یہ سارے معاملات میں رانو کی والدہ کے ساتھ کرتا رہا۔ کہتا رانو ساملی تھی، میں اس کو کالی کہہ سکتا ہوں، کالا جو رنگ ہوتا ہے، ہم سب کالے ہیں، میں بھی کالا ہوں۔ اور اس کے جو بال تھے شیمپو یا کم نہانے کی وجہ سے نا جڑ بھی گئے تھے اور براؤن سے ہو گئے تھے، لیکن وہ تھی بڑی شوخ و چنچل، اور داتن کر کے اس نے آنا۔ داتن ایک درخت کی چھال ہوتی ہے جی، جو جب عورتیں، خاص طور پہ گاؤں کی عورتیں جب دانتوں پہ ملتی ہیں تو دانت بڑے چمک جاتے ہیں۔ کہتا وہ آتے جاتے رہے، اور میری ماں کی فرمائش تھی کہ مجھے شادی کرنی چاہیے۔ کہتا جب میں نے یہ دیکھا نا کہ رانو کی ماں کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے اور خراب ہو جائے گی، تو میں نے پھر کوشش یہ کی کہ میں ان کا وزٹ کم کرواؤں۔ میں دوائیاں یہاں سے کوریئر کر دیا کرتا تھا، بھیج دیا کرتا تھا۔ کہتا یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، تو ایک دن ان کا وزٹ تھا، وہ لاہور آئیں۔ کہتا میں ان کو کرایہ بھی دے دیتا تھا، اور کچھ ایسے مخیر حضرات تھے جو مجھے کہہ کر گئے ہوئے تھے کہ یار کسی کا اگر علاج ہو یا دوائی لینی ہو تو ہمیں بتا دینا، ان سے ہی مدد کروا دیا کرتا تھا۔ کہتا یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ تو ایک دن جب ان کی بہت حالت خراب تھی، وہ وزٹ کے لیے آئی ہیں، میں نے پروفیسر صاحب کو دکھایا، تو پروفیسر صاحب کے کمرے سے نکلنے کے بعد میرے کمرے میں آ کے بیٹھیں۔ میں نے دوپہر کا کھانا کھلانے کے بعد ان کو چھوڑنے جانا تھا اڈے تک۔ تو کہتا جی کہ وہ بیچاری رونے لگی، رانو کی ماں۔ اس نے کہا میری بیٹی ہے، اور پورے پتہ نہیں 7 گاؤں کے اندر جو ہے نا، اس نے صرف میٹرک کر رکھا ہے، پڑھی لکھی ہے، ہمارے قبیلے کے اندر اتنی پڑھی لکھی کوئی لڑکی نہیں ہے۔ تو بیٹا میں سوچتی ہوں میرے بعد کیا ہوگا، اس کا باپ تو مر چکا ہے، اور اس کے بھائی جو ہیں وہ آوارہ گھر سے ہی ہیں۔ تو اگر تیری نظر میں کوئی رشتہ ہو، صاحب ہو تیری طرح کا بابو، تو میری بیٹی کی شادی کروا دے۔ کہتا میں نے ان کو کہا کہ اچھا اللہ خیر کرے گا، خیر وہ چھوڑا ہے میں ان کو۔ کہتا افتخار بھائی اگلے وزٹ میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ دے۔ اگلی بار بھی میں نے یہی کہا کہ اللہ خیر کرے گا۔ کہتا میں نے اپنی والدہ سے ذکر کیا، میں نے کہا ایسے ایسے ایک عورت آ رہی ہے اور یہ اور فلاں۔ کہتا میں نے نا اس کی چھپ کے تصویر بنا لی تھی لڑکی کی 2-3، میں نے اپنی ماں کو دکھائی۔ کہتی میری ماں نے دیکھا، انہوں نے کہا اس سے کون شادی کرے گا، یہ تو بالکل
مطلب کسی اور دنیا کی کسی اور پلانٹ کی لگتی ہے. تو میں نے کہا اماں یہ لڑکی ہے لیکن لڑکی اچھی ہے, چھوٹی عمر کی ہے, خوبرو ہے, تو کوئی دیکھنا اگر کوئی رشتہ ہو. اب میں نے کہا میں دیکھوں گی, اگر کوئی پتہ کروں گی کوارٹروں میں. کہتی ہے سارے اگلی بار جب آئی اس کی ماں تو بہت زیادہ طبیعت خراب تھی اور وہ رونے لگی. کہتی میرا ہاتھ پکڑ کے اس نے کہا کہ اکبر پتر کیا تو میری بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا؟ تو کہتا میں خاموش ہو گیا اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ چلی گئیں. کہتا افتخار بھی میں نے اپنی والدہ سے جا کے بات کی. میں نے کہا آج وہ آنٹی نے مجھے کہا ہے کہ تو رانو سے شادی کر لے. کہتا میری ماں نے کہا کہ دیکھ پتر ہے تو یہ نیکی, اور جو حالت اس کی ماں کی بتا رہا ہے اس نے رہنا کوئی نہیں, تو دیکھ لے اگر تو سمجھتا ہے. تو کہتا میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میرے اندر ایک ہمدردی رکھنے والا دل ہے اور خدمت گزار انسان ہوں میں, تو میں نے شادی اگر کرنی ہے تو میں نے ایسی لڑکی سے کرنی ہے جو تیری خدمت کرے, اور تیری خدمت جو شہر کی پڑھی لکھی ہے نا وہ تو نہیں کرے گی. تو میرا خیال ہے کہ تو ٹھیک کہتی ہے, مجھے رانا سے شادی کر لینی چاہیے. کہتی جب اگلا وزٹ تھا تو میری والدہ کو میں نے ان سے ملوایا, میں اپنے گھر لے آیا ان کو. امی نے کھانا کھونا کھلایا, لڑکی کو اچھی طرح دیکھا. امی کو اور زیادہ اچھی لگی. اس دن شاید وہ ذرا تھوڑی سی بن سور کے آئی ہوئی تھی, اور زیادہ اچھی لگی. الٹیمیٹلی میری امی نے میرا رشتہ مانگ لیا. لیکن رانو کی ماں نے کہا جی کہ ہمارے قبیلے کا دستور ہے کہ آپ وہاں آئیں اور قبیلے میں آ کے رشتہ مانگیں. ہاں کہا ٹھیک ہے, ہماری ڈیٹ طے ہو گئی. کہتا میں نے اپنے کزن سے اس کی گاڑی لی, مہران پٹوڑ ڈلوایا, امی کو خالہ کو بٹھایا اور میرے چچا ساتھ تھے. کہتا جی ہم چلے گئے راجن پور سے آگے ایک جگہ تھی. کہتا جب ہم وہاں پہنچے ہیں جو ایڈریس انہوں نے بتایا تھا, کہتا افتخار بھائی وہ مٹی کے گھر اور گول والے اور ان کے اوپر توڑی والے وہ جو چھال ہوتی ہے اس کی کھجور کی پتوں کی, کہتا وہ والا گاؤں. اور کہتا بالکل پاکستان کے وہ لوگ جو جن کی سالانہ آمدنی جو ہے میرا خیال ہے وہ 50,000 بھی نہیں ہوگی. کہتا وہ والے لوگ, پورا گاؤں. کہتا انہوں نے ہمارا ریسیپشن کیا, گاؤں کا سرپنچ آیا, کس نے اونٹ رکھے ہوئے تھے, کس نے بکریاں, اس طرح کے سارے مال ڈنگر رکھے ہوئے تھے. اور اس کی ماں سے بات ہوئی, وہ بڑے خوش ہوئے. کہتا جی ہماری انہوں نے قبول کر لیا, سارا پوچھا, ہاں ہو گئی. کہتا ڈیٹ طے ہو گئی. کہتا ایک رات انہوں نے وہاں ہمیں رکھا, رات کو انہوں نے بڑی ہماری خدمت کی. انہوں نے بکری کو بڑے اعلیٰ درجے کا ایک سالن بنایا. کہتا ہے ایسا شوربہ سالن میں نے کبھی نہیں کھایا. کہتا نہ وہ نہاری تھی, نہ وہ قورمہ تھا, نہ وہ آلو گوشت تھا, لیکن وہ شوربہ کہتا پتہ نہیں کیا تھا. کہتا انہوں نے مٹی کی ہانڈی کے اوپر نا گارا لگا کے اور اس کو پتہ نہیں 6 گھنٹے پکایا تھا. خیر کہتا اگلے دن انہوں نے ہمیں رخصت کیا, ڈیٹ طے ہو گئی. کہتا جب ہم برات لے کر گئے تو جو برات کا کھانا تھا, کہتا میں نے ہی آرڈر کیا تھا, تقریباً کوئی 150 لوگوں کا. کہتا اس کی پیمنٹ ہی میں نے کی تھی. کہتا اب میں وہاں سے بیاہ کے اس لڑکی کو اپنے گھر لے آیا رانو کو. کہتا اس کی ماں نے روتے ہوئے رخصت کیا, بڑا شکریہ ادا کیا, میری ماں کے ہاتھ چومے. اور دینا تو انہوں نے کیا تھا, کچھ برتن, کچھ چیزیں تھیں جو ان کی روایتی تھی, وہ کپڑے تھے. کہتا رانو آ گئی گھر میں. کہتا وہ میری ماں نے اس کو سب کچھ سکھانا شروع کر دیا, اٹھنا بیٹھنا, کپڑے پہننا, دوپٹے کو کیری کرنا, چادر کو کیسے کیری کرنا ہے. کہتا میری ماں نے بڑی محنت کی. کہتا رانو میرے گھر آئی ہے, میں اس کو پھر جب پارلر لے کر گیا اور اس کی کچھ ٹریٹمنٹ کرائے, کہتا جی وہ رانو ختم ہو گئی, رانی نکل آئی نیچے سے, سچی مچی کی رانی. کہتا کہ میری بیوی کے حسن کے چرچے میرے خاندان میں ہو گئے اور میرے سب خاندان والے آ کے مجھے مبارکباد دیتے اور وہ کہتے کہ یہ جو تو نیکیاں کرتے نا ہاسپٹل میں لوگوں کے علاج کرواتا ہے, یہ اس کے نتیجے میں تجھے اتنی خوبصورت لڑکی ملی ہے, اتنی سگڑ. کہتا ہے جی افتخار بھائی اس کے منہ میں زبان نہیں تھی اور اس کے بہت سارے لفظ خراب تھے. مطلب وہ پلاسٹک کو پلاسکٹ کہتی تھی تو وہ میٹرک نو ڈاؤٹ, لیکن اس کا تلفظ بہت خراب تھا.
کہتا آہستہ آہستہ اس کو ٹرین کیا اور میری ماں نے ہیرا تراش دیا، جیسے جوہریوں والا کام کیا میری ماں نے۔ کہتا مجھے اپنی بیوی کی طرف بہت زیادہ رغبت ہو گئی، میں اس کو گھماتا تھا پھراتا تھا۔ کہتا میں حیران ہوا ہوں کہ وہ رانجھن پور سے صرف لاہور آتی تھی اور لاہور سے رانجھن پور، اس نے پاکستان کا کوئی شہر نہیں دیکھا ہوا تھا۔ اس کو جب میں نے لاہور دکھایا تو وہ دیکھ کے پاگل ہو گئی، اس کے لیے چیزیں بڑی عجیب تھیں، ہیں یہ کیا اتنی بڑی مسجد۔ کہتا افتخار بھائی میری زندگی ایرانوں کے ساتھ بڑی خوشگوار ہو گئی، اور میں سارا دن جاب کرتا تھا، شام کو سیکنڈ ٹائم ہاسپٹل۔ کہتا لیکن سارا دن میں 10 دفعہ میری بیوی سے بات ہوتی تھی۔ اس نے میری ماں کی خدمت کی، گھر کو جنت بنا دیا، میرے ایک بیٹا ہوا ایک بیٹی ہوئی، اور مجھے ایسا لگا واقعی میری ماں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ پتر یہ جو تو نیکیاں کرتا ہے نا، لوگوں کے علاج کرواتا ہے، ان کے ٹیسٹ کرواتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کو چائے پلاتا ہے، ان کی سیوا کرتا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور وہ اتنی اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ کہتا یہ وقت گزرتا رہا، معاملات چلتے رہے۔ کہتا تقریباً شادی کو 8 سال ہو گئے۔ 8 سال کے اندر میری بیوی کی کبھی نہ نوک جھوک ہوئی، نہ میری ماں کا اس سے جھگڑا ہوا۔ ایک خوبصورت زندگی تھی۔ کہتا اتنے عرصے میری ساس مر گئی تھی اور اب گاؤں سے کوئی آتا بھی نہیں تھا اس کو ملنے کے لیے، تو اس کا جو کچھ تھا میں تھا یا میری ماں تھی یا میرے رشتہ دار تھے۔ کہتا ہمارے ہاسپٹل کے کوارٹروں کے اندر اس جیسی سگڑ کوئی نہیں تھا۔ اچھا کہتا وہ گڑ بھی بنا لیتی تھی، کہتا وہ بہت ساری چیزیں کر لیا کرتی تھی، تو کیونکہ دیسی تھی وہ سب کے لیے ہر دل عزیز بھی تھی۔ کہتا افتخار بھائی 8 سال گزر گئے اور زندگی ایک خوبصورت روش کے اوپر چل رہی تھی، میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا تھا، انجوائے کر رہا تھا۔ کہتا ایک دن میں اپنے جو لیبارٹری تھی اس کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ کہتا ہماری لیبارٹری بالکل ساتھ تھی اس کے جو ریڈیم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، یہاں ریڈیم ریز لگتی ہے نا کینسر والوں کو، اس کے کہتا بالکل ساتھ کھڑکی تھی۔ تو میں دیکھا ایک کرولا گاڑی آ کے رکی ہے، اس کرولا گاڑی سے خاتون اتری ہیں جن کے بال کٹے ہوئے ہیں، اور اس نے بڑے اچھے وہ کیا کہتے ہیں کانوں میں ڈائمنڈ پہن رکھے ہیں، بڑے خوبصورت طریقے سے کپڑوں کو کیری کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ایک 18 سال کی 19 سال کی ایک لڑکی اتری جس کے بہت لمبے بال تھے، اور وہ دونوں چلتی ہوئیں ریڈیم ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئیں۔ کہتا اس کے بعد مجھے کسی کام سے ریڈیم ڈپارٹمنٹ کے ٹکٹ وہ جو بناتے ہیں نا، پرچی بناتے ہیں، پرچی کٹر کے پاس جانا تھا۔ کہتا میں وہاں گیا تو وہ سامنے لائن میں لگی ہوئی تھی وہ لڑکی جو گاڑی سے اترے تھے۔ کہتا میں نے اس سے بات کی ہے، اتنی دیر میں وہ لڑکی کی باری آ گئی، تو اس نے کہا جی پیشنٹ کا نام؟ اس نے کہا رابعہ۔ میں کہا اوکے، پیشنٹ کی ایج؟ تو اس نے کہا 19۔ کہتا اس نے ایسے دیکھا دائیں بائیں، نے کہا 90؟ نے کہا 19۔ نے کہا 19 سال؟ پھر اس نے پوچھا پیشنٹ آپ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ کہتا جب میں نے ایسے کر کے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ میں اس پرچی کٹر کو کہتا تھا، شکیل اس کا نام تھا، کہتا شکیل تو نے جس کی پرچی یہاں کاٹی ہے نا ریڈیم ڈپارٹمنٹ میں، تو وہ اس کی اگلی پرچی جو ہے نا وہ قبرستان کی کٹتی ہے۔ یہ مذاق کرتے تھے آپس میں، کیونکہ وہاں ریڈیم ریز لگتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کینسر ایک بڑی موذی بیماری ہے۔ کہتا افتخار بھائی میں کانپ گیا اس کو دیکھ کے۔ کہتا رابعہ اس قدر معصوم، پڑھی لکھی، ویل ایجوکیٹڈ نظر آ رہی تھی، اس کی ماں بھی۔ خیر کہتا پروفیسر صاحب کو دکھانا تھا، وہ بیچاری بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ میں پروفیسر کے پاس لے کر گیا، انہوں نے دیکھا، سارا ٹیسٹ لکھ کے دیے۔ انہوں نے کہا کہاں سے ہوں گے؟ میں نے بتایا۔ انہوں نے کہا ہم اس کو پرائیویٹ کرا لیں گے، لائن ہمیں نہیں لگنا۔ وہ چلے گئے۔ کہتا ہے افتخار بھائی کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب کوئی کینسر ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ بس کھانا بھی 2 وقت کے 3 وقت کے بجائے 2 وقت کا ہی کھائے اور کنجوس ہو جائے، کیونکہ اس کے اوپر بہت پیسے لگتے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں اور جو ہے نا گاڑیاں شاڑیاں کاروبار بک جاتے ہیں۔ خیر کہتا جی وہ چلی گئی۔ 3 دن کے بعد ان کی ڈیٹ تھی۔ کہتا وہ جب آئی ہیں تو انہوں نے ساری رپورٹس دکھائیں، کینسر تھا، ٹیسٹ ہوئے، پتہ لگ گیا کینسر بہت بڑھ چکا ہے، اور یہ معاملہ
چلتا رہا. کہتا ہے افتخار بھائی کرتے کرتے ایک وقت آیا ان کے چہروں پہ مایوسی آنے لگ گئیں. جب 2-3 مہینے گزر گئے جانا آنا لگا رہا اور اس کے بعد اس کو کیمو تھراپی اس کی شروع ہوئی ہے. تو کہتا جی پہلے گاڑی بھی کی ہے اور پھر رابعہ کی والدہ نے اکثر آ کے کہنا ذرا چائے تو منگا دیں, میں پیسے دیتی ہوں تو ہم کہتے نہیں. پھر وہ کھانے تک بھی آ گئیں. پھر انہوں نے ہمارے ساتھ, کیونکہ اتنے زیادہ ان کا آنا جانا ہاسپٹل رہتا تھا, وہ بیچاری داخل ہو گئی رابعہ اوپر. تو کہتا جی ہم کیونکہ چھٹی کے بعد بھی وہاں بیٹھتے تھے کینٹین کے اوپر, تو ان سے ہمارا ایک تعلق بن گیا ہمارے پورے گروپ کا. کہتا ہم سب اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں دعا بھی کرتے تھے, سپورٹ بھی کرتے تھے. کہتا جی پھر اس کی ماں نے ایک دن بتایا کہ جی میری گاڑی بھی بک گئی ہے, میرا زیور بھی سارا بک چکا ہے, شوہر میرا تھا نہیں, جو اس کا کاروبار تھا میں نے وہ پارٹنر کو دے دیا, وہ میں نے اس کے 26 لاکھ لے لیے تھے یا جتنے بھی, وہ بھی سارے لگ گئے ہیں, تو اب ہم زمین پہ آ گئے ہیں, تو آپ لوگ جو ہے نا ہماری مدد کریں. کہتا جی میں نے اپنے کچھ لوگوں سے جو مخیر تھے ان کو کہا, ان کے کپڑے بدل گئے, ان کی چال بدل گئی. رابعہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور پھر رابعہ کے بال جھڑ گئے. اس کے لیے پھر ایک وہ بنائی گئی, وگ بنوائی گئی. کہتا اس وقت 5-6 ہزار روپے کی وگ بنی تھی, وہ اس کو پہنائی. ہم سب میرے علاوہ کہتا سارے نا اس کو رابعہ بہن کہتے تھے. اور کہتا ایک فیملی سی بن گئی. یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور ایک وقت آیا کہ اس کا آپریشن تھا, ایک آپریٹ کرنا تھا اور اس کو خون کی ضرورت تھی. کہتا جی ہم مختلف کالج یونیورسٹیز میں گئے, ہم نے خون اکٹھا کیا, کافی بوتلیں چاہیے تھیں, بڑا میجر آپریشن تھا, وہ ہو گیا. لیکن بد قسمتی سے آپریشن کے بعد بھی رابعہ ٹھیک نہیں ہو سکی. کہتا افتخار بھائی اس کی ماں مانگنے پہ آ گئی تھی اور ہم دور سے دیکھ کر کئی لوگ ہم میں سے کنی کترا جاتے تھے. میں پھر بھی ان کے پاس چلا جاتا تھا, ان سے بات کر لیا کرتا تھا, ان کو کھانا کھلا دیا کرتا تھا. اب میرے سامنے ایک کینسر پیشنٹ, بچی کی ماں, اور وہ بچی برباد ہو رہے تھے, تباہ ہو رہے تھے, بچی کی صحت خراب ہو رہی تھی اور ماں بیکارن بن گئی تھی. کہتے یہ سارا معاملہ چلتا رہا. تو میرے سے ایک دن اس کی والدہ نے کہا کہ اکبر تم بڑے اچھے آدمی ہو, بڑے اچھے انسان ہو, میں یہ بھی جانتی ہوں تم اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے ہو, بڑا پیار کرتے ہو. میری جو رابعہ ہے نا, اس کی کہانی یہ ہے کہ اس کے سگے چچا کے گھر اس کی منگنی ہوئی تھی. یہ دونوں بہت محبت کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. ان کو بچپن سے پتہ تھا کہ ان کی شادی ہونی ہے. کہتے پھر وقت گزرا اور یہ جب افتاد ہم پہ آئی ہے, کہتی پہلے میرے شوہر مرے, اس کے بعد بھی حالات ٹھیک تھے. کہتی ہم اس کی شادی کے دن رکھنے جا رہے تھے اور ہم ڈیٹ ڈیسائیڈ کرنے جا رہے تھے کہ اس کو کینسر ہو گیا. اور اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کے جو منگنی کے کپڑے تھے واپس بھیج دیے, زیور واپس بھیج دیا اور ساتھ میں 1 لاکھ روپے بھیجا ہے کہ یہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں, رابعہ کے علاج پہ لگا دینا, لیکن ہم اس کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے. میں کہا پھر آنٹی؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جب سے یہ بات رابعہ کو پتہ لگی ہے نا, یہ بہت روتی ہے اور اس کا دل ٹوٹ گیا ہے, تم ذرا اس کی دل جوئی کر دو. کہتا میں رابعہ سے بیٹھ کے بات کرتا رہا. کہتا ان دنوں وہ داخل تھی ہاسپٹل میں, تو رات کو 10-11 بجے میں نے جب فارغ ہونا سیکنڈ ہاسپٹل سے, تو کہتا ہم بات کرتے تھے, ہم برآمدے میں آ جاتے تھے, صبح کو 3-3 4-4 بج جاتے تھے. کہتا رابعہ نے مجھے ایک سہیلی کی طرح جو ہے نا چیزیں بتانی شروع کر دیں. کہتا اب افتخار بھائی میری عمر ہے تقریباً 31-32 سال, رابعہ جو ہے وہ اب یہ علاج اور یہ 2 سال گزرنے کے بعد 21 کی ہو چکی ہے اور بہت بری اس کی حالت ہو گئی ہے. کہتا لیکن رابعہ کے اندر کی چھیل چھبیلی لڑکی, شوق اور چنچل لڑکی, وہ کبھی کبھی مچلتی تھی کہ اس میں کچھ انرجی آتی تھی, وہ شرارتیں بھی کرتی تھی, فرمائشیں بھی کرتی تھی, کبھی گول گپے کھانے ہیں, کبھی بھلے کھانے ہیں. نرسیں اس کی سہیلی بن گئیں, ڈاکٹر پروفیسر جو بڑے سخت تھے وہ اس کے دوست بن گئے. کہتا وہ میری بڑی اچھی دوست بن گئی
اور ہر وقت بس اس کو تھوڑی دیر کے بعد اس کو کوئی نہ کوئی میسیج آ جاتا تھا. کہتا رانو سے میں نے ذکر کیا, میں نے کہا یار ایسے ایسے ایک لڑکی ہے, یہ اس کے ساتھ ہوا ہے اور فلاں اور یہ اور وہ. کہتا رانو نے مجھے کہا کہ اب اس پہ بھی میری طرح احسان نہ کر دینا کہ شاید نکاح 2 بول بڑھا کے گھر لے آؤ. کہتا پہلی بار رانو نے اس طرح کی بات کی. کہتا میں نے اس کی شکل دیکھی ہے کہ یار یہ کیا کہہ رہی ہے. خیر کہتا میں چپ کر گیا. کہتا اس کے بعد میری بیوی نے کوئی بات نہیں کرنی سے پوچھنا رانو کیسے, رابعہ کیسی ہے, ٹھیک ہے, تم رابعہ سے کہیں 2 بول نہ پڑھا لینا. کہتا اس کو کوئی بات نہیں تھی, ایک دم سے اس کو زبان لگ گئی, ایک دم سے اس کا رویہ بدل گیا اور اس نے اس طرح کی بات کرنی شروع کر دی. کہتا اب یہ سارے معاملات چل رہے تھے تو ایک دن رابعہ نے مجھے کہا کہ اکبر پتنی کی مجھے لگتا ہے کہ میرے چچا کو نے مجھے اس لیے ٹھکرایا کہ مجھے کوئی اپنائے گا نہیں, مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا. السلام علیکم, کیا حال ہے بیٹا؟ جی دوستو ایک بچی آ گئی تھی اور وہ بیٹی پوچھ رہی تھی, میرے حوالے سے بات کرتی اور کہہ رہی تھی آپ بہت اچھی ویڈیو بناتے ہیں. کہتا ہے افتخار بھائی میری بیوی کا کہنا اور رابعہ کی اپنی کہانی سنانا. تو کہتا ہے ایک دن رابعہ نے مجھے کہا کہ اکبر میرے چچا کو لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا, اور جب میں آئینہ دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے چچا کو ٹھیک لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا. میرا چہرہ اتنا برا ہو چکا ہے, آنکھیں باہر نکل آئی ہیں, میں سوکھ گئی ہوں, بال میرے جھڑ گئے ہیں, تو میرے چچا نے ایسا کیوں کیا. اور قاسم جو مجھ سے محبت کرتا تھا, قاسم اس کے منگیتر کا نام تھا, وہ تو محبت کے وعدے کرتا تھا, ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ. کہتا جی میں افتخار بھائی کیا جواب دیتا, میں اس کی دلجوئی کرتا رہتا تھا, ہماری بہت دل کھلی ہو گئی تھی, فرینکنس ہو گئی تھی. پھر ایک دن ایسی بات کر رہی تھی, کہہ رہی مجھ سے کون شادی کرے گا. میں کہا نہیں تم اتنی اچھی ہو, اتنی خوبصورت ہو, تم دیکھنا جب ابھی ٹھیک ہو جو گی کتنے رشتے تمہارے لیے آ جائیں گے اور تم ہماری شادی ضرور ہوگی. اس نے کہا اگر میں اتنی اچھی ہوں تو تم مجھ سے شادی کر لو. کہتا ہے میں نے جب اس کے منہ سے سنا ہے تو مجھے یہ اس کی فرمائش نہیں لگی, مجھے ایسا لگا کہ کہیں آفاق سے کوئی آواز آئی ہے کہ اس سے شادی کر لے. کہتا ہے افتخار بھائی میں نے اس کو دیکھا ہے, اس کی معصوم آنکھوں کو دیکھا ہے, معصوم چہرے کو دیکھا ہے, مجھے پتہ نہیں کیوں لگا کہ یار یہ ہو سکتا ہے یہ والی خوشی اس کو بہتر کر دی, ٹھیک ہو جائے. کہتا اس کی والدہ سے میں نے ایک دن بات کی, میں نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں رابعہ سے شادی کر لوں. تو اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا میں کب سے یہ بات کہنا چاہ رہی تھی, لیکن میں نے یہ سوچا تم کہو گے کہ اتنی مدد کرتے ہیں, ہم نے اس کو انگلی پکڑائی, اس نے پانچا پکڑ لیا, اگر یہ کر دو تو مجھ پہ بڑا احسان ہوگا, میری بیٹی کم از کم سہاگن تو مرے گی. کہتا وہ یہ کہہ کے رو پڑی. کہتا میں نے چپ کر کے گھر جا کے اپنی والدہ سے بات کی اکیلے میں, میں کہا ایسے 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 ہے. تو میری والدہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تیری بیوی کو بہت زیادہ کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا, یہ بڑی اچھی بچی ہے, لیکن تو اگر شادی کرے نا تو اس کو باہر کہیں رکھیں اور گھر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اچھا ہے اس کی 4 دن 4 دہاڑے اچھے گزر جائیں گے, خوشی کے ساتھ گزر جائیں گے. تو پتر کہتا میری ماں آ کے ملی, رابعہ سے ملی, اس کی ماں سے ملی. کہتے ہمارے ایک دور کے رشتہ دار تھے, ابا کے کوئی پرانے دوست تھے. کہتا وہاں جا کے ہم نے جو ہے نا وہ نکاح کر لیا. وہ ایک سرکاری کالج کے کوارٹرز تھے اور وہ رشتہ دار میرے وہاں رہتے تھے کیونکہ وہ وہاں کام کرتے تھے, ان کو ملا ہوا تھا. کہتا وہاں شادی کی اور وہیں کوارٹر میں ایک کمرہ جو ہے نا وہ رابعہ کو دے دیا. اس کی ماں بڑی خوشی خوشی چلی گئی اور کہتا ہے رابعہ دلہن بن کے بہت خوبصورت لگی افتخار بھائی. کہتا وہ رات جو ہماری شادی کی پہلی رات تھی, کہتا وہ کوئی فرش کے اوپر منایا جانے والا جشن نہیں تھا, وہ شادی کوئی اور طرح کی شادی تھی. ایک
عجیب قسم کا تاثر تھا. کہتا اس رات پورا چاند تھا اور اس کی روشنی اتنی خوبصورت تھی کہ وہ بھی ایسا لگ رہا تھا کھڑکی سے جب نظر آ رہا تھا کہ وہ ہمیں سیلیبریٹ کر رہی ہے. اس کی روشنی تک اندر آ رہی تھی چاند کی. کہتا ہے افتخار بھائی رابعہ نے اس رات کچھ ایسی گفتگو کی میرے ساتھ کہ مجھے لگا کہ نہیں اس کا کوئی تعلق نا کسی اور پلانٹ سے بھی ہے جو یہ باتیں کر رہی ہے, یہ روحانیت ٹائپ باتیں جو کر رہی ہے. کہتا وہ بہت خوش ہوئی, بڑی راضی ہوئی, اور صبح اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا. اس کا چہرہ اگلے دن جس نے دیکھا اس نے کہا نہیں اس کو کینسر نہیں ہے, اور اس میں کافی امپرومنٹ آنی شروع ہو گئی 1-2 ویک کے اندر. کہتا میری جو بیوی ہے اس نے جب پوچھا تم آج کل راتوں کو کہاں ہو, تو میں نے کہا جی وہ ایسے ہو گیا تھا, ایمرجنسی آ گئی تھی. کہتا میں نے اس کو مینیج کرنا شروع کر دیا. اس کی وہی رٹ تھی رابعہ سے نکاح نہ پڑھا لینا, 2 بولنا پڑھا لینا اس سے, تمہیں بڑا شوق ہے نیکیاں کرنے کا. کہتا رانو نے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی یہ بات اتنی بری. کہتا اور شادی کے بعد مجھے اور زیادہ بری لگے. کہتا میری ماں نے بھی چپ کر کے ملا نا. کہتا 3 مہینے گزر گئے, کسی کو نہیں پتہ چلا. رابعہ کے اندر بہتری آئی اور پھر ایک دم سے وہ ڈکلائن کی طرف چلی گئی اس کی طبیعت. اور ڈاکٹروں کو لگا ایک ٹیسٹ کے بعد کہ اس کا وہ ہونا چاہیے, آپریشن ہونا چاہیے. کہتا اس آپریشن کے لیے ہم نے بہت خون کی بوتلیں جمع کی, کچھ فنڈز میں نے دیے, کچھ فنڈز. کہتا میری بیوی کو فائدہ یہ ہو گیا تھا اب کہ پرائیویٹ کمرہ مل جاتا تھا, پروٹوکول صحیح مل جاتا تھا, اور وہ خوش تھی, اور وہ روحانی طور پہ بڑی راضی ہو گئی تھی. تو میں اپنی طرف سے یہ نیکی کر رہا تھا, اس طرح میں نے رانو کے ساتھ کی تھی. لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ نہیں رابعہ نے مجھ سے شادی کر کے میرے ساتھ نیکی کر دی ہے. کہتا ہے افتخار بھائی اس کی طلسماتی طاقت تھی, اس کی ایک انرجی تھی جو مجھے محسوس ہوتی تھی. جب وہ مجھے دیکھتی تھی شادی کے بعد تو میں چارج ہو جاتا تھا اور خوشی اور توانائی آ جاتی تھی میرے اندر. کہتا یہ والا معاملہ تھا. کہتا افتخار بھائی آپریشن ہوا, آپریشن کے بعد اس کی حالت اور بہت زیادہ خراب ہو گئی. کہتا اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا. ہم سب دعائیں کر رہے تھے, ڈاکٹرز دعائیں کر رہے تھے, ہمارے سارے دوست بھی وارڈ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کہتا اماں بھی بیچ میں چکر لگا جاتی تھی رانو سے بچ کے, کیونکہ اس کو بتانا نہیں تھا اس کی دل آزاری نہ ہو. اور پھر 3 دن بعد جو ہے نا رابعہ کو ہوش آیا, تو اس نے آنکھیں کھولتے ہی جو ہے نا اپنی ماں سے کہا کہ اکبر کو بلائیں. وہ کہتا ہے جی میں گیا, رابعہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. تو مجھے کہہ رہی فکر نہ کرو میں ابھی نہیں مروں گی, اتنی جلدی تمہاری جان چھوڑنے والی نہیں ہوں میں. کہتا ہم سارے ہنس پڑے. کہتا اس کو ہوش آ گیا, بہتر ہوتی چلے گی لیکن ایڈمٹ رہی. کہتا کیونکہ کوارٹر تھے, کہتا کسی نے جا کے رانو کو بتا دیا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس کی بیوی جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے تیرے سے. کہتا اس کو پوری ڈیٹیل کسی نے نہیں بتائی, اتنا بتا دیا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے. تو جی اس نے میں گھر گیا ہوں تو رانو کہ آج سر پہ دوپٹہ بھی نہیں تھا, اور اس نے کنڈی کھولی ہے. کنڈی کھولنے کے بعد اس نے بازو چڑھاتے پوچھا کہ یہ رابعہ کون ہے. میں نے اس کو کہا کہ بیٹھ کے بات کرتے. اس نے کہا تو نے نکاح پڑھا لیا اس کے ساتھ. میں تو پہلے ہی کہا تھا تو اس کے ساتھ نکاح پڑھا لے گا. تو میں نے کہا دیکھ میری بات سن, وہ بیچاری کینسر زدہ ہے, اس کی زندگی میں خوشیاں نہیں تھیں, وہ کنواری تھی, اس کی منگنی ٹوٹ گئی تھی, اس کا دل ٹوٹ گیا تھا. تو میں نے کہا مرنے سے پہلے 4 دہاڑے خوشی کے ساتھ گزار لے, تو اس میں کیا حرج ہے. کہتا جی اس نے تو بدتمیزی شروع کر دی رانو نے. میں حیران ہوں. کہتا رانو نے آؤ دیکھا نہ تھا سیدھا میرے منہ پہ تماچا کٹیس کر دی چہرے پہ. کہتا افتخار بھائی میرا دماغ گھوما ہے, میں جتنی کٹیس کر سکتا تھا کہتا میں نے اس کی ہے. اور میں نے اس کو کہا کہ تیرے قبیلے والوں کو فون کرتا ہوں آگے تو یہ لے کے جائیں. تو نے میرے پہ ہاتھ کیسے اٹھایا. کہتا وہ تو بالکل ہی بفر گئی. اس کے بعد نکلی ہے دوپٹہ لے کے. میں کہا پتنی کہاں گئی ہے. تو کہتی تقریباً 1-آدھے گھنٹے کے بعد مجھے کال آتی ہے رابعہ کی. اس نے کہا ذرا وارڈ میں آئے آپ. کہتا ہے
میں جب نکلا ہوں تو یہ سامنے سے واپس آ رہی تھی. رانو کہتا مجھے نہیں پتا، وہ وارڈ میں گئی تھی. وہاں جا کے اس نے تماشا لگایا، اس کو ذلیل کیا. ڈاکٹرز کو کہا ہے کہ دیکھو اس نے میرا سواگ چھین لیا، خود تو مر رہی ہے، ہمارا گھر بھی برباد کر دیا، اور پتہ نہیں کیا 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 بکواس کر کے آئی. تو کہتا میں جب گیا ہوں تو کہتا ہے رابعہ کا میں نے ہاتھ پکڑا، کہتی باہر ٹہلنے چلتے ہیں. آہستہ آہستہ چل رہی تھی، ایک دم برآمدے میں آ گئے. اس نے مجھے کہا کہ واقعی میں نے اپنی خوشی کے لیے رانو کا گھر برباد کر دیا. میں نے اپنی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنے خاندان والوں کو دکھانے کے لیے کہ میری شادی ہو سکتی ہے، میں نے رانو کا دل دکھا دیا، اور میری خواہش پوری ہو چکی ہے، تم مجھے چھوڑ دو، طلاق دے دو. اور رو پڑی. اب روتے ہوئے طلاق دے دو کہہ کے اس نے میرا ہاتھ اور زیادہ سختی سے پکڑ لیا، گرفت کر کے. اکبر کہتا ہے میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا رابعہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ٹھیک ہو جاؤ، میں اس کو سمجھا لوں گا. اس کو پتنی کس نے بتا دیا، اور وہ یہاں آ کے جو تماشا کر کے گئی ہے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. تو اس نے کہا نہیں، مجھے جتنی خوشی چاہیے تھی مل گئی، آپ مجھے نا چھوڑ دیں، بس بہت ہو گئی، میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتی. کہتا میرے 2 بچے تھے، کہتی مجھے آپ کے بچے نظر آ رہے ہیں، اور بس اتنا ہی تھا. گو کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، گو کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایک لمحہ آپ میری نظروں سے اوجھل ہو جائیں، لیکن آپ مجھے چھوڑ دیں. کہتا میں نے اس کو دلاسا دیا، چپ کرایا، آنسو پوچھے. حالت اس کی کیونکہ کافی خراب تھی. کہتا میں اس کو وارڈ میں بستر پہ لٹا کے سلا کے گھر آیا. کہتا میں گھر آیا اور میں سوچ کے آیا تھا کہ میں بڑی محبت، بڑے پیار، بڑی متانت کے ساتھ جو ہے نا اس سے معاملہ کروں گا. کہتا جب میں آیا تو میں نے دیکھا رانو سو گئی تھی، تو میں نے کہا اچھا سو گئی. کہتا میں بھی باہر صوفے پہ سو گیا. صبح وہ دیر تک سو رہی تھی. کہہ رہا میں اٹھا، میں ڈیوٹی پہ چلا گیا. ڈیوٹی پہ گیا، حاضری لگائی. سب سے پہلے میں آیا، رابعہ سے ملا، ناشتہ کروایا. اس کے بعد کہتا جب میں پروفیسر صاحب کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے کہا یار یہ جو نئے ٹیسٹ ہوئے ہیں اس کے مطابق اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا میں تمہیں بتا دوں، اور اب تم رابعہ کو بتاؤ گے یا ہم بتائیں؟ تو کہتا ہے جی میں نے کہا آپ ہی بتائیں. کہہ رہا پروفیسر صاحب گئے، انہوں نے ساری چیز ڈسکس کی، رابعہ کو بتایا. وہ پڑھی لکھی سمجھدار تھی، اس نے سمجھا، اس کی ماں نے سارا سمجھا. اس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ماں سوائے اس کے کہ آپ پیشنٹ کو، کیونکہ کہتا یہ وہ وقت تھا اس کو جب تکلیف ہوتی تھی نا، جب میں بڑا بتانا بھول گیا آپ کو، تو وہ اس کو نا پین کلر دے دیا کرتے تھے، مارفین کا ٹیکہ تھوڑا سا لگا دیا کرتے تھے، اور وہ سو جایا کرتی تھی. کچھ گھنٹے کے بعد اس کی آنکھ کھلتی تھی، اس کو ریلیف فیل ہوتا تھا. اور جب اس کی درد بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا اور وہ چیختی تھی تو پھر ایک ڈوز اور لگا دی جاتی تھی. کہتا میری وجہ سے اس کو عام روٹین سے تھوڑی سی پہلے ریلیف مل جایا کرتا تھا، اور وہ زیادہ تر مطلب غنودگی میں رہتی تھی. کہہ رہا یہ وہ وقت چل رہا تھا. تو کہتا میں جب شام کو گھر گیا ہوں تو میں نے دیکھا میری بیوی نے بیگ باندھا ہوا ہے، دونوں بچوں کو تیار کر رکھا ہے، اور میں داخل ہوا تو میری ماں نے کہا کہ اس کو پاگل کو سمجھا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس نے صبح سے عذاب کر رکھا ہے. میں تو حیران ہوں، یہ اتنی بدتمیز ہے، اتنے عرصے تک اتنے سال اس نے اتنی آسانی کے ساتھ شائستگی کے ساتھ گزارے، اس کی تو بہت لمبی زبان ہے، یہ تو بڑی بدتمیز لڑکی ہے. تو کہتی میری ماں سے بدتمیزی شروع کر دی. میں نے اس کو کہا خبردار بدتمیزی مت کرو، رات کا ٹائم ہے، سب کوارٹر والے سن رہے ہوں گے. تو اس نے کہا کہ تو مجھے طلاق دے ابھی، اور مجھے اڈے پہ بٹھا کے آ. اکبر کہتا ہے میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، میں اس کے جب کندھے پہ آ رکھا، اس نے ایسے کہتے دھکا مارا. اس نے کہا خبردار مجھے ہاتھ لگایا، ناپاک آدمی، تو عورتوں کے چکر میں پھرتا رہتا ہے، اور پتہ نہیں تو نے مجھ سے پہلے بھی کتنے نکاح کر رکھے ہوں گے، مجھے طلاق دے. کہتا میں اس کو سمجھا رہا تھا، اب اس کو نہیں پتا کہ میں وہاں سے یہ سن کے آیا ہوں کہ رابعہ کے پاس اب تھوڑا سا وقت رہ گیا، پھر وہ مر جائے گی. میں اس کو سمجھایا، میں نے کہا رانو دیکھ،
بہت بری خبر آئی ہے اس کی صحت کے حوالے سے. کہتی ہے اللہ کرے کل کی مرتی ابھی مر جائے, مجھے طلاق دے. کہتا ہے افتخار بھائی میں جو بات کروں اس کے آگے وہ ایسا ایک جملہ جوڑ کے بولے کہ دل کر رہا تھا کہ میں اس کا منہ توڑ دوں. کہتا میں نے اس کو ٹالنا تھا, اس نے شور مچا رکھا تھا, محلے دار اکٹھے ہو گئے. کہتا میں نے پھر یہ سوچا کہ میں ٹائم گین کرتا ہوں, اور میں نے اس کو کہا کہ میں تجھے ایک طلاق دیتا ہوں, اور میں نے لکھ کے دی. میں کہا دوسری طلاق 1.25 مہینے بعد اور تیسری طلاق 1.25 مہینے بعد. کہتا اس نے ایسے خوشی سے پکڑا ہے, پکڑ کے لپیٹا اپنے پرس میں رکھا ہے, باہر نکل کے. کہتا میں نے موٹر سائیکل بٹھایا, میں جا کے اس کو ٹکٹ کرا کے راجن پور کی کہتا اڈے پہ بٹھا کے آ گیا. کہتا افتخار بھائی اس کے بعد میری سارا فوکس میری ماں کا. کہتا میں اسی کمرے میں جہاں رانو تھی, کہتا میں اپنی بیوی کو لے آیا, بڑی خوش ہوئی, بہتر ہو جاتی تھی. کہتا جب وہ ذرا تکلیف محسوس کرتی تھی تو میں ہی اس کو ٹیکا لگا دیا کرتا تھا, اور وہ پھر غنودگی میں چلی جاتی تھی, ریلیف مل جاتا تھا. کہتا 1.5 مہینہ گزر گیا تو اس کے پہلے فون آئے اس کے رانوں کے کہ دوسری طلاق بھیج, اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ. اس کے بعد اس کے قبیلے کے کہتا کچھ لوگ آ گئے, انہوں نے کہا جی تنے طلاق دینی ہے بھائی, طلاق لکھ کے دے, ہم لینے کے لیے آئے ہیں. کہتا میں نے دوسری طلاق بھی لکھ کر دے دی. امام مسجد صاحب سے میں نے بات کر رکھی تھی. کہتا وہ چلے گئے, اور رانو جو ہے وہ جو بدتمیزی کر سکتی تھی ٹیلی فون پہ میسیجز میں, کہتا وہ میرے ساتھ کر رہی تھی. اب یہ نہیں سوچ رہی کہ یہاں کیا گزر رہا ہے. کہتا ہے جی افتخار بھائی میں تھا آخری 3 ماہ, میری ماں تھی, میری بیوی تھی رابعہ, اور کہتا جو چوتھی طاقت تھی وہ اللہ تھا ہمارے درمیان, جو ہمیں محسوس ہوتا تھا. کہتا ہم نے بہت خوبصورت تکلیف دہ وقت نہایت رومانٹک انداز میں گزارا. کہتا مجھے ایسا لگتا تھا کہ روز چاند آتا ہے, حالانکہ چاند کے دن نہیں تھے, وہ چاند ڈوب چکا تھا. کہتا لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ چاندنی پھیری ہوئی ہر طرف. وہ ایک عجیب روح تھی, اور کہتا اس کے ساتھ وہ 2.5-3 مہینے بہت خوبصورت گزرے, اور الٹیمیٹلی ایک رات جب واقعی چاند نکلا ہوا تھا, سین میں چرپائی پر وہ لیٹی ہوئی تھی, ساتھ والی چرپائی میں میں لیٹا ہوا تھا, اور مجھ سے بات کر رہی تھی. مجھے کہتی کہ میری وجہ سے رانو جو ہے نا وہ چلی گئی ہے, تم نے اس کو لے کر آنا ہے, اس کے پیر پکڑ کے, اور اگر مناسب سمجھو تو ایمبولینس لے آؤ, مجھے لے جاؤ اس کے گاؤں, میں اس کو منا کے لے آتی ہوں. تمہیں تمہارے بچے یاد نہیں آتے. مجھے ایموشنل کرتی تھی, اور اس نے مجھے کہا کہ اکبر میں نے اکبر کا مطلب پہلی دفعہ جانا ہے, تم واقعی بڑے ہو, بڑے دل کے, بڑے اخلاق کے, بڑے خلق کے مالک ہو. تم نے میری زندگی میں جو رنگ بھرے ہیں, یہ رنگ ساری زندگی تمہاری زندگی سے نہیں نکلیں گے, تمہاری نسلوں میں رہیں گے. تم نے جو مجھ پر احسان کیا, مجھے سہاگن کیا, اور سہاگن مرنے کا جو عہدہ عطا کیا ہے, کہتا تمہارے گھرانے سے کبھی رحمتیں ختم نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی. کہتا اس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا, اور 2 ہچکیاں لی ہیں اس نے, اور انتقال ہو گیا اس کا. کہتا افتخار بھائی میں دھاڑے مار کے رو پڑا, سارا محلہ اکٹھا ہو گیا, اماں جاگ گئیں, وہ آ گئیں. کہتا ہے رابعہ کا جنازہ جب اٹھا ہے تو کہتا ہے خلقت تھی, پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی. کہتا مجھے نہیں پتا کون لوگ تھے, اور جنازے میں سب سے پیچھے اس کی ماں تھی, اور میں اس کے ساتھ تھا, اور لوگ جنازہ لے کے بھاگے جا رہے ہیں قبرستان کی طرف. کہتا رابعہ مر گئی, رابعہ چلی گئی. کہتا اس کے مرنے کے 4 دن کے بعد میری اماں 4 پرائز بانڈ نکال کے لائیں, اور انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ یہ ایک ہی نمبر کے بانڈ ہیں, یہ دیکھ کافی عرصے کے پڑے ہوئے ہیں. کہتا ہے افتخار بھائی آپ مانیں گے, میں نے دیکھا تو
लाखों रुपए का पहला इनाम चारों का लगा हुआ था। कहता मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे उसकी वो दुआ याद आई कि अल्लाह की रहमतें तुम्हारे घर से कभी ख़त्म नहीं होगी। पत्नी उसकी अल्लाह ने सुनी थी। कहता मेरी ज़िंदगी बदल गई। कहता उसका जब 10वां हुआ है, 10 दिन पूरे हुए हैं, तो फिर मुझे कॉल आती है उसकी रानों की कि तीसरी तलाक दे। तो मैंने उसको कहा कि मैंने तो ये तीसरी तलाक नहीं देनी, मैंने इमाम मस्जिद साहब से बात की है, 2 तलाक़ें हुई हैं, हम रुजू कर सकते हैं। अब तेरे रास्ते की दीवार राबिया नहीं रही, वापस आ जा। तो उसने कहा कि जो मर्ज़ी कर ले, मैं वापस नहीं आऊँगी, मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। कहता इफ्तिखार भाई आज 16वां दिन है उसकी डेथ को, राबिया की, और मैं अपनी बीवी से कह रहा हूँ वापस आ जा, और वो कहती है मैंने नहीं आना, ये तीसरी तलाक भी दे। कहता मैंने वो बॉन्ड जो हैं वो अभी तक कैश नहीं करवाए हैं, उसको नहीं पता कि हमें लाखों रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन अगर उसको ये पता लग गया तो वो फिर शायद लालच में आ जाए कि तो हालात बड़ी तेज़ी से बदलने वाले हैं। अकबर कहता है इफ्तिखार भाई अब सूरत हाल ये है कि मेरे पास शरई तौर पे ये चांस मौजूद है कि मैं उसको वापस ले आऊँ। उसके कुछ कबीले के लोगों ने मुझसे रब्ता किया है और वो कहते हैं कि वो वापस आ जाएगी, बल्कि वो वापस आना चाह रही है, जान के गुस्सा कर रही है। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने उस पर भी तो एहसान किया था, उसका भी तो कोई वाली वारिस नहीं था, और मैंने उससे शादी की थी, उसकी ज़िंदगी बनाई थी। तो क्या गरीब का दुश्मन होता है? जब मैंने एक और लड़की पे, एक और या औरत की दुश्मन होती है, मैंने उसकी ज़िंदगी बनानी चाहिए, खुशियाँ लानी चाहिए, और वो दुनिया से चली भी गई, तो एक औरत इतनी मोतरिज़ हो गई दूसरी औरत के ऊपर। कहता इफ्तिखार भाई मैं तजब्ज़ुब का शिकार हूँ, मुझे अपने बच्चों से मोहब्बत भी है, राबिया की मोहब्बत ही मेरे दिल में इस वक्त तो ज्वालामुखी की तरह जो है ना वो उबल रही है। मुझे रानों से भी मोहब्बत है, लेकिन मैं आपसे और आपके देखने वालों से पूछता हूँ कि क्या मैं इसको वापस ले आऊँ या तीसरी तलाक दे दूँ। तो दोस्तों मैंने तो उसको यही कहा कि उसका जो रिएक्शन था फितरी था बेचारी का, उसको वापस ले आ, उसको माफ़ कर दे, और वैसे भी अल्लाह ने अब तुझे गनी कर दिया है, अभी तेरे जब बॉन्ड कैश होने हैं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो उसने कहा जी कि इफ्तिखार भाई मैंने आपकी बात सुन ली है, लेकिन आपने देखने वाले से पूछें कि क्या जो उसने राबिया को जलील किया और तमाशा लगाया और मेरे साथ जो ज़्यादती की और मेरी नेकी को बर्बाद करने की कोशिश की, क्या मैं उसको वापस ले आऊँ। तो दोस्तों मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा, राबिया और रानों की ये कहानी आपको कैसी लगी और आप क्या मशवरा देंगे अकबर को कि चांस दे या तलाक दे दे, ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर कोई आप पर एहसान कर देना तो उस एहसान को भूलना नहीं चाहिए, अपना फ़र्ज़ निभाएं और किसी के एहसान का बदला एहसान से उतारें। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।